اس آیت کریمہ میں بھی جو میں آپ کے سامنے آج دوسری منزل پر بھی تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت میں بھی اللہ کچھ یوں ہی کچھ ہستیوں کو عظمت کا عنوان دے کر ان کو عظمت کے ساتھ نواز کر اور یاد کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا، ونوحً، نوح کو چن لیا۔ ان کی اولادوں کے چننے کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے آیت آگے بڑھی فرمایا وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ پوری آل میں بڑی گنجائش ہے، آل ابراہیم و آل عمران، اور آل ابو طالب کو منتخب کیا۔ کل کی مجلس میں اشارتاً یہ بات ہو چکی ہے کہ آل عمران سے مراد آل ابو طالب، اللہ نے حضرت ابو طالب کی نسل کو منتخب قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں گا۔ وہاں ابراہیم نے تو جب یہ کہا اللہ نے کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں امام نہیں بنائیں گے، اور جو تمہاری نسل میں معصوم ہوں گے انہیں امام بنائیں گے۔ مگر آل ابو طالب میں اللہ نے یہ فرق بھی نہیں رکھا۔ ایک بچہ کوئی ابو طالب کا دکھاؤ جو دین سے خیانت کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی آل ابو طالب میں مطلق بات ہو رہی ہے۔ جی آ جاتی قرآن کی آیت جیسے آل ابراہیم کے لیے آئی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت میں امامت، فرمایا لا ینال عہدی الظالمین۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلس سننے کے لیے آنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ وہ تو بہت چاہیں گے آنا، وہ تو بہت ڈھونڈیں گے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، مگر یہ ہی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا یہ لب و لہجہ تو آپ اس سے آشنا ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رجس آپ سے دور ہے، رجس آپ سے دور ہے۔ جی جہاں اہل بیت ہوں گے رجس خود بھاگے گا، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں سے رجس بھاگے گا۔ اگر آپ خفا نہ ہو تو جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں اہل بیت ہوں گے رجس وہاں سے بھاگے گا، جہاں ذکر اہل بیت ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ باب فضائل ہے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ لا ینال عہدی الظالمین، ظالموں تک ہمارا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، ظالموں تک اللہ کا یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ جو نسل ابراہیمی میں معصوم ہوں گے وہ امام بنیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا۔ دقت ہے عورت کی، تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ آل ابراہیم کو اللہ نے منتخب کر دیا، وہ آل عمران اور حضرت ابو طالب کی نسل کو اللہ منتخب قرار دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات اس عزاخانے میں سال گزشتہ ایک جملے کی صورت میں ہو چکی ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت ابو طالب کے 58 بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، نواسیاں، 58، یعنی ہم کہتے ہیں شہدائے بنی ہاشم، شہدائے بنی ہاشم نہیں، شہدائے بنی ابو طالب، اس لیے کہ شہدائے بنی ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد، اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، جی پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں ایک ابو طالب، وہ تو حضرت ابو طالب کے دادا ہیں ہاشم۔ تو اگر ہم کہیں گے بنی ہاشم کے شہداء تو پھر بہت بڑا ہم نے میدان رکھ دیا۔ وہاں حضرت ہاشم کی اولاد قربان نہیں ہوئی، صرف حضرت ہاشم کے پوتے ابو طالب کی اولاد۔
وہ اور بات ہے کہ یہ پورا قبیلہ بنی ہاشم کہلاتا ہے، تو محاورتاً کہہ دیا جائے کہ بنی ہاشم شہید ہوئے تو محاورتاً تو ٹھیک ہے، مگر نسل حضرت ابو طالب قربان ہوئی ہے کربلا کے میدان میں۔ جس ابو طالب نے جس ابو طالب نے اپنا سارا گھر نہیں پوری نسل قربان کر دی ہو۔ اور آپ کو جملہ کہتا ہوا گزروں کہ حضرت ابو طالب، اللہ اکبر، جس انداز سے نبی مکرم کی حمایت کر رہے ہیں نا، آج کچھ دیر سیرت ابو طالب پر میں غور کرنے کا، جس انداز سے حضرت وہ انداز حضرت ابو طالب کا تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے، تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے۔ ہم تو اپنے چھوٹے بھتیجے، بھانجے، بھائی اس سے بھی ذرا روٹھے روٹھے سے رہتے ہیں، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جگر حضرت ابو طالب کا ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار کچھ کہنا چاہتے تھے اور ابو لہب روک دیتا تھا، تو پھر ایسا مرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ سے تو ابو لہب کو پٹکا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا قم یا سیدی و مولائی۔ بڑے جگر کی بات ہے، اپنے بھتیجے کو سید اور مولا کہہ کے پکارے۔ جس ابو طالب کا پورا مکہ مولا بولتا تھا، وہ ابو طالب بھتیجے کو کہہ رہے ہیں قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ میرے سید، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا، وَقُلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہتے ہو بولو، ابو طالب زندہ ہے۔ اللہ اکبر، آمادہ ہیں بات آگے بڑھے؟ دیکھیے اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقع پہ فساد ہوا ہے۔ اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقعوں پر فساد ہوا ہے۔ تو پہلے تو مولائیوں سے، سنی شیعوں سے ایک جملہ کہہ دوں، وہ ختم نبوت کی محفل ہو یا ولایت علی کا جلسہ، اگر فساد بھی ہو تو قبول کرو، اس لیے کہ یہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے لیے تیاری رکھو۔ جب کبھی آپ نبی مکرم کے ختم نبوت کی بات کریں گے تو آج منکرین ختم نبوت آپ کو پریشان کریں گے۔ جب کبھی آپ ولایت علی کی بات کریں گے، منکرین ولایت علی آپ کو پریشان کریں گے۔ مگر جب آپ کو اور مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں ان مرحلوں میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، تو کسی نے زبردستی لا کے مجلس میں بٹھایا ہے، کسی نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ ہم اپنے دل سے آئے ہیں، اپنے شوق سے آئے ہیں، اور پریشانیاں مول لینا تو اس دروازے والوں کا پرانا حادثہ ہے۔ مشکلات کو مول لینا یہ ہماری پرانی آباء و اجداد کی عادت ہے، یہ چلا آ رہا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ختم نبوت، اعلان نبوت ہو رہا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، تو آپ نے دیکھا کیا فساد ہوا جی۔ ہم تو ایک نشست اگر جھگڑے سے خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی اب نہیں کر رہے، دوسرے دن بھی وہی ہوا، تیسرے دن بھی وہی ہوا جو پہلے دن ہوا۔ لیکن سرکار دو جہاں اپنے ہدف کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ رستے کے پتھر ہیں، یہ بیریئر ہیں، یہ اسپیڈ بریکر ہیں، یہ تمہیں روکیں گے، مگر خبردار تم رکو نہیں، اپنی نگاہ کو اپنے مقصد کے اوپر رکھو۔ لہٰذا بالآخر حضرت نبی مکرم نے، سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان فرمایا جی، اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی غدیر میں یہی ہوا۔ کہا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ کہا اگر آپ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے۔ قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ نبی مکرم نے بھی عذاب کے لیے بد دعا نہیں کی، جو رحمت للعالمین ہو وہ بد دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ ولایت علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
عذاب آئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سے بھائی اور محترم سننے والوں کی توجہات ہیں، مگر ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. دعوت ذوالعشیرہ میں بھی فساد ہوا اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی جھگڑا ہوا جی، لیکن صرف ایک جھگڑے اور ایک اختلاف اور ایک فساد کے موقع پر اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب آپ اعلان ولایت علی کیجئے، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا جی، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نہیں کہہ رہا ایمان ابو طالب ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں. میدان غدیر میں تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا. آپ پہنچائیں علی کی ولایت، آپ وہی کیجئے جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ساری محنتیں ایک طرف اور یہ اعلان ایک طرف، لہٰذا آپ پہنچائیے، اللہ مدد کرے گا آپ کی. اور یہاں دعوت ذوالعشیرہ میں فساد ہو رہا ہے مگر اللہ نہیں کہہ رہا عظمت ابو طالب کا ہدیہ لے لیجئے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حجت موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. حضرت ابو طالب کی نسل کو اللہ منتخب کر رہا ہے. دیکھیے کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جو سماج ساز ہوتی ہیں، جو معاشرہ ساز ہوتی ہیں، جو تہذیب ساز ہوتی ہیں، جن کے اقدامات اور فیصلے ثقافت بناتے ہیں، جن کے دیے ہوئے نظریے قوموں کو تعمیر کرتے ہیں، جو ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، جو مختلف تہذیبوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. ان تاریخ ساز، اچھا کچھ تاریخ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کے فیصلوں سے تاریخ اپنا رخ موڑتی ہے، اور جب تاریخ اپنا رخ موڑ لیتی ہے تو نئی تعمیر شروع ہوتی ہے، اور جب نئی تعمیر شروع ہوتی ہے تو اب تاریخ ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے. کبھی میرے بچوں اور جوانوں نے غور کیا کہ ہم تاریخ کو ہجری کیوں بولتے ہیں؟ جی یہ چاند کی تاریخ ہے، کون سا سن ہے؟ 1443 ہجری، ہجری قمری 1443. 1443 سے پہلے سال نہیں تھے کیا؟ 1443 سے پہلے سال نہیں تھے کیا؟ یہ گنتی 1400 سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گنتی ہجرت سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ سرکار نے ہجرت کی ہے، تاریخ بنانا شروع کر دی. صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر. سرکار نے مکہ کیا چھوڑا ہے اور مدینے کیا تشریف لے گئے ہیں کہ حضرت نے ایک سفر کے ذریعے پوری انسانیت کا رخ موڑ دیا. اب اگر تاریخیں لکھی جائیں گی تو ان کی سفر سے لکھی جائیں گی. ہجری تاریخ، سرکار کی ہجرت سے تاریخ شروع ہو رہی ہے. تاریخ تو پہلے سے چل رہی ہے، وہ جب پہلے سے چل رہی ہے وہ گم ہو گئی تاریخ میں، مگر مصطفیٰ کی امامت آج بھی جاری ہے. غور فرمایا آپ نے. لہذا آپ نے یہ سن 61 ہجری کون سا بچہ ہے جسے یاد نہیں ہے؟ سن 61 ہجری کون سا سنی شیعہ بچہ ہے جسے یاد نہیں ہے؟ یہ 61 ہجری ہمارے ذہنوں پر حاکم اس لیے ہے کہ یہ حسین کے سانس لینے کا سال تھا. یہ تاریخ ساز لوگ ہیں، یہ اپنے اقدامات اور اپنے فیصلوں سے تاریخ بناتے ہیں. تھک تو نہیں رہے. اور تاریخ بنانے والے، دقت چاہوں گا سیرت ابو طالب پر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تاریخ بنانے والے، تاریخ ساز لوگ، تہذیب ساز لوگ جب تاریخ ساز ہوتے ہیں تو نسل ساز بھی ہوتے ہیں. وہ کچھ ایسی روایتیں ڈالیں گے کہ اب ان کی نسل ان روایتوں پر کار فرما رہ کر اپنے آباء و اجداد کی وابستگی کو ثابت کریں گے.
ان سے اپنے تعلق کو روشن کریں گے۔ لہٰذا ابو طالب علیہ السلام ان میں سے ایک بڑا نام، تاریخ بشریت کا ایک منفرد اور ایک ممتاز نام، ایک ایسا نام جس نے تاریخ بنائی ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت آدم کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعظیم، حضرت نوح کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعریف، لیکن سارے نبیوں کے سردار کے ساتھ اگر نہ صرف محبت کا اظہار بلکہ اس کے بغیر نبی مکے میں نہ رہ پائیں، یہاں رحلت ہو وہاں اللہ کہے ہجرت کر جاؤ، ابو طالب رہے نہیں ہے تمہاری حفاظت کے لیے، لہذا اے میرے حبیب مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ ہجرت مصطفیٰ جس وجہ سے ہوئی ہے اس کا ایک موٹا سبب حضرت ابو طالب کی رحلت ہے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اب یہاں بچانے کو ابو طالب نہیں ہے، جاؤ وہاں، جو خدائی کام کرے تم اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہو۔ یہاں یہ بحث کہ صاحب ایمان لائے یا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا نہیں، عزیزان گرامی، بات عظمت کی ہوگی، بات حضرت ابو طالب کے فضائل کی ہوگی۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ جو نسل ساز ہو، جو ثقافت ساز ہو، جو تہذیب ساز ہو، وہ کسی کے کچھ کہنے سے تاریخ میں گم نہیں ہوگا۔ جی بہت سارے لوگ گم ہو گئے، مگر ابو طالب کے خلاف تم ساری میں کیا بولوں، کسی کو برا نہیں لگ جائے، ساری قوم بھی جمع ہو جائے تو ابو طالب تاریخ میں گم ہونے والے نہیں ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام حاکم رہیں گے، ان کی عظمت موجود رہے گی۔